میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم ایک بہت سادہ سے اور زندگی کے اہم ترین موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ بظاہر مجھے ایسے لگا کہ کیا اس موضوع کی بھی ضرورت ہے؟ یہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ چلو جو بات دل کی ہے وہ احباب کے ساتھ سامنے رکھ دوں، اور اس کی ریکارڈنگ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، مجھے ایک پاکستانی شاعرہ کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ اب وقت نے پڑھائے تو پڑھنے پڑے تمام، اب وقت نے پڑھائے تو پڑھنے پڑے تمام، اسباق جو نصاب میں شامل نہیں رہے۔ س- سمینا راجہ کا یہ شعر ہے۔ دیکھیے، زندگی میں کون سی باتیں، کون سے نکات ایسے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں اعادہ کرنا، اس کی بازگشت کرنا، اس کی یاد دہانی کرنا، اس کی بازخوانی کرنا، اثر نو بیان کرنا، تکرار کر کے ایک معلومات کو ایک ایسا نقش جاں بنانا جس کے نتیجے میں انسان زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اولین مرحلے پر میں آپ تمام لوگوں سے یہ چاہوں گا کہ آپ اس سوال کو ذہن میں رکھیں کہ کیا یادداشت کا اعادہ کرنا صرف ایک اکیڈمک نیڈ ہے یا طالب علم کی ضرورت ہے؟ اور اگر میرے سوال میں، آپ کے سوال میں میرے نکات کچھ آپ کے سامنے آئیں تو آپ اپنے موقف کا دیانت دارانہ احتساب کریں، مجھے جواب نہیں، آپ اپنے آپ کو خود کو جواب دیں۔ یہ سوال پھر میں دہرا دوں کہ کیا اعادہ کرنا، ریویژن کرنا، ریٹین کرنے کی ضرورت طالب علموں کو ہے، یہ زندگی کے میدان میں ہر انسان کی ایک بے انتہا ایک لازمی ضرورت ہے، جو اس کے اپنے وجود، اس کے تشخص، اس کی سماجی، فکری، علمی، محاذی اور اقتصادی شناخت کا حصہ ہے؟ اگر دیکھا جائے تو طالب علم کتاب کے نقطے کو یاد نہ کرنے میں صرف چند نمبرات سے محروم رہتا ہے، لیکن انسان زندگی کا ہر شعبہ یاد اور بر وقت بازیافت کی مستقل مشق پر قائم ہے۔ اچھا، جو آدمی اعادہ نہیں کرتا نا، جس طرح سے طالب علم خوش فہمیاں، کرامتیں اور کرشموں کے انتظار میں امتحان گاہ پہنچتا ہے، اسی طرح سے ہم گفتگو میں بھی، انٹرویوز میں اور تجارتی ہنر میں اور تمام پروفیشنز میں غلط فہمیوں کا انبار، خوش فہمیوں کا انبار، بلکہ انا کی پروردہ کیفیت، زوم کے اندر بگڑے ہوئے انسان پل جاتا ہے۔ یعنی معلومات تو ایک ایسا بیج ہے جو انسان کے ذہن میں اترا ہے، لیکن اس کی نگہداشت، اس کے خس و خاشاک کو چھاٹنا، تو اس کو پانی دینا، جس کے نتیجے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ انسان کی ویسے ہی ضرورت ہے جو حسن فطرت کا سب سے بڑا معاون کسان اس کی کاشتکاری کے لیے ایک بیجوں کو انسانی فصل اور منڈیوں تک لے کے آتا ہے۔ یعنی ریویژن سے ہوتا کیا ہے کہ نہ صرف دماغ کو اس کی خبر ہوتی ہے، بلکہ یہ منظم ہوتا ہے، منضبط ہوتا ہے اور بازیافت کے قابل ہوتا ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہوئی کہ کسی نے کوئی کرنسی خریدی اور پھر وہ کرنسی زمانے نے چینج کر دی یا اس نے ہجرت کر دی تو اس کے کام نہیں آیا۔ تو پڑھائی کا جو پہلا تعارف ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک نقطہ آپ بڑے انہماک سے سنیں۔ یہ جیسے کہ مجھے ایک فارمولا جیسے محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، جو لوگ میرے ساتھ آج ملاقات پہلی بار ہو رہی ہے وہ جان لیں کہ میری اپنی شخصیت میموری ٹرینر کی ہے۔ میں نے 500 صفحے کی انگریزی میں کتاب بھی لکھی ہے، اب تک کئی ہزار طلباء کو قوت حافظہ کا ٹریننگ دے چکا ہوں۔ میری انگریزی کتاب کا عنوان ہے کہ ہاؤ ٹو اچیو اکیڈمک ایکسلنس بائی میموری ماسٹری، لیکن اس میں اکیڈمک حصہ 10% ہے، زندگی کو میں زندگی کے طالب علم کے لیے میں نے لکھا ہے۔ رائٹ، آگے بڑھتے ہیں۔ تو ریویژن کرتا کیا ہے؟ تعلیم کرتی کیا ہے کہ تعارف کا مرحلے پہ ہم مکمل سمجھتے ہیں، پھر دوسری بار پڑھنے سے تصدیق ہوتی ہے، تیسری بار تاکید ہوتی ہے، اور چوتھی پانچویں کے بعد وہ نکات، وہ متن، وہ ہنر تسخیر پا جاتا ہے، یعنی اس کے متن کے بدن پہ قوت حاصل ہوتی ہے۔ پہلا پہل تو ابتدائی نقشہ ہوتا ہے، یہ نقشہ کمزور بھی ہوتا ہے، لیکن ریویژن ذہن کو یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے، اسے سنبھال کر رکھو۔ اسے ذہن کے اندر کوئی خزانہ میں ایسا نہیں کہ رکھ دیا جائے اور یاد آئے، نہیں، یہ ذہن کی جو دنیا ہے، شخصیت کی جو اصلی کائنات ہے، قدرت نے ایک نظام پر بنائی ہے۔
آپ دنیا میں کسی آدمی کو بھی دیکھ لیں کہ کیسے اس کا جو ہے فائدہ اور نقصان ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے چند نکات آپ کے سامنے. اگر مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے ایک دوست ڈاکٹر تھے، انہوں نے فائنل وائوا میں ایک سوال کا مقابلہ کیا، اور جب ان کو یاد نہیں آیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ جو ایگزامنر ہے وہ بالکل رعایت دینے کے لیے تیار نہیں. اس نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں ٹائم زیادہ دے سکتا ہوں، یہ وائوا ہے اور تمہیں اس کے کچھ مارکس ملتے ہیں، کچھ رعایت میں دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں وہ میڈیکل اصطلاح یاد کرنی ہے. تو اس نے کہا سر چھوڑیے نا، اب مجھے یاد نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ اس ایک نقطے پر کسی انسان کی جان جا سکتی ہے. یعنی ڈاکٹر کو اگر درست دوا یاد نہ آئے تو مریض کی جان خطرے میں. ڈرائیور کو، میکینک کو اگر یاد نہ جائے تو کوئی انجن کا مسئلہ ہو سکتا ہے. پائلٹ تو بحران میں ذہنی انتشار سے بچنے کے لیے کی گئی مشقوں کی مدد سے ہی انسانی زندگیوں کی جان بچاتا ہے. اور شیکسپیئر کے ڈراموں کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ جو شخص یاد نہ کرے وہ اس کو تو ڈرامے کے بہت پہلے ہی نکال دیا جاتا. بلکہ آپ ہم دنیا میں چل کے دیکھیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوا، لائر ہوا، اور شعر کہنے والے فنکار جو کتاب دیکھ کے شعر پڑھتے ہیں، ان کے تاثر کی رسائی قریے جان کے آخری پڑاؤ تک نہیں ہوتی. یعنی پتہ چلا کہ اس کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے، اس کا تعلق کسی جان کی عظمت کو بچانے والے پروفیشن سے ہے. اور بلکہ خطیب بھی اور مقرر بھی اگر نکات کو اپنی دوہرا بھی اشارہ، دیکھنا نہ دیکھنا ایک دوسری بات ہے کہ خطیب ہے، مقرر ہے. اچھا، آپ موسیقار کو کیا کہیں گے؟ اگر موسیقار نے ایک غلط نوٹ باجے میں لگا دیا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ موسیقی کے جاننے والوں کے ذہن و دل و کانوں میں کتنا ناگوار ہنگام ہوتا ہے. کچھ لوگ تو محفل سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب آئیے پھر کو ہم آگے بڑھتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ریویژن کی اور پوری زندگی سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اشارہ دوں گا، لیکن میں ہر اسٹوڈنٹ آف لائف سے بات کر رہا ہوں. تو مارشل آرٹس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حسن تکرار، حسن فن کی تعظیم کو پتہ چلتا ہے. مارشل آرٹ کی مثال دینے سے پہلے میں بتاؤں کہ گھر کی ہانڈیوں میں بھی اگر انسان، اب ہمارے گھر کی خواتین مرد جو بھی پکوان میں حصہ لیتے ہیں، اگر انہوں نے حسن توازن کی اعادہ کو نہیں کیا تو کہاں آپ کو ایک اچھی چیز کر سکتے ہیں. بلکہ اس طرح سے کرنے کے نتیجے میں زندگی جہنم زار ہو جاتی ہے. آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی، مجھے یاد آتی ہے. ایک مارشل آرٹس کا ٹرینر تھا. میرا ٹاپک ہے اعادہ، ریویژن، تکرار، دہرائی جسے کہتے ہیں. تو وہ ایک مارشل آرٹس کا اسٹوڈنٹ تھا، بہت اچھا ماہر تھا، اپنے شہر ریاست میں بازی لے جا رہا تھا. اب عالمی سطح پر ایک مقابلہ اس کے لیے آن پڑا. اتفاق سے وہ زندگی کے ایک حادثے میں شکار ہوا اور کار کے ایکسیڈنٹ میں اس کا ایک ہاتھ ترش گیا، اس کا ایک ہاتھ رہ گیا. آپ نے سنا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے کہ ریویژن کے طور پہ میں اس کو دہرا دوں، کیونکہ اسکالرس کے تو علم میں اضافہ نہیں کر سکتا. میں تو ایک عام سا اپنا مطالعہ آپ کے لیے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اس میں توسیع ہو، تصدیق ہو. تو جب اس اسٹوڈنٹ کا، مارشل آرٹ کے اسٹوڈنٹ کا ایک ہاتھ ترش گیا تو اس نے استاد سے کہا کہ اب میں مارشل آرٹ سے دستبردار ہو رہا ہوں، اب میں اس میں کام میں حصہ نہیں لوں گا، ورنہ جگ ہسائی ہوگی، رسوائی ہوگی. استاد نے کہا کہ جیسے کچھ دنوں کے بعد تمہارا زخم، گھاؤ ٹھیک ہو جائے تو چلے آنا، میں تمہیں دنیا کا سب سے بڑا مارشل آرٹ کا پلیئر بنا دوں گا. تو کہا سر ایک ہاتھ کے ساتھ؟ کہا ہاں ایک ہاتھ کے ساتھ. وہ آتا کہ روز سکھایا جاتا. اسٹوڈنٹ نے محسوس کیا کہ استاد محترم ایک ہی بار کا ریویژن کرواتے ہیں، مشق کرواتے ہیں، ایک ہی داؤ دینے لگاتے ہیں. مقابلے کا اعلان ہوا، تاریخ، گھڑی، وقت، جگہ طے ہونے کے بعد وہ اسٹوڈنٹ روتا ہوا اسٹوڈنٹ کے پاس آیا کہ سر 2-4 لمحوں میں مقابلہ شروع ہونے والا ہے. میں نے صبر کی انتہا اور شکیبائی کی اونچی منزل تک پہنچ کے بھی آپ کے فن پر شک نہیں کیا، لیکن اب میرا شک بالکل یقین میں بدل گیا ہے. آپ نے مجھے صرف ایک داؤ سکھایا ہے، باقی کی کچھ باتیں ہیں جو ذیلی ہیں، اسی کی مشق کروائی. اس نے کہا کہ مقابلے کے بعد ملنا. مقابلہ ہوا. 2-4 لمحوں میں اس اسٹوڈنٹ نے پچھاڑ دیا سامنے والے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی کو، اور اس کو چاروں شانے چت کر کے اس کے سینے پہ بیٹھ کے اس پر قابو پایا ایک ہاتھ سے. جیت کے جب استاد کی اس کی خانقاہ میں پہنچا تو جب اس نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، یہ میں کر پایا لیکن مجھے خود نہیں معلوم.
استاد نے کہا کہ دیکھو، سامنے والا ہر وہ داؤ سیکھ کے آیا تھا جس میں تمہیں اس کو سہارے کی ضرورت تھی، کہ جو تمہارا ایک اور ہاتھ اس کے داؤ کا معاون سہارا بنے، اور تمہیں تمہارے اپنے معروف سہاروں سے تمہیں شکست دے، لیکن تم نے اس کے ہر داؤ کو ناکام کر دیا۔ تم نے ایک ہی داؤ کی مشق اتنی زیادہ کمال سے کی کہ چند لمحوں میں تم نے اس کو پچھاڑ دیا، اس پہ قابو پا لیا۔ اصل تو پچھاڑنا ہے، قابو پا لینا تو ذیلی چیز ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ زندگی کے مارشل آرٹ میں بھی جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جب لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں تو ان کی عزت، مشق نہ کرنے کے خسائر نقصانات کی طرف دیکھیں، ان کا اوقات، جان و مال، عزت پہ بل آتی ہے۔ یعنی معلومات، ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان کو کچھ چیزیں معلومات کی سطح پر ہوتی ہیں، لیکن وہ تنفیذ کرنے کی سطح پہ، وہ یاد کی روشن سطح پہ، حاضر مطالعہ بتانے کی سطح پر نہیں ہوتی، اس لیے وہ کوئک ڈیسیشنز نہیں لیتا۔ اس لیے جو آج ورلڈ کے بڑے بڑے میموری ماسٹرز ہیں، وہ سٹاک مارکیٹ میں بھی اترتے ہیں، بہت سارے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے اتنے کیسے کمال کیا؟ کہا کہ فن تو سبھی سیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی یاد کی تمام توانائیوں کو کوئک ڈیسیشن کے سلسلے میں لاتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہیں، تو ہماری اسٹاک مارکیٹ میں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے اسٹاک مارکیٹ میں جیتنے کا۔ ہمیشہ یہ بات صحیح نہیں ہوتی۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ریویژن کی کتنی اہمیت کے قائل ہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ اگر زندگی کے سفر سے اگر جوڑا جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ ریویژن کی جڑی ہوئی کتنی اصطلاح ہیں جو ہمیں یاد ہوتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ کیا ہم ریکال کرنے کی اس کی نسبت کو جانتے ہیں کہ یاد آوری کی شرح کیا ہے؟ ہم نے 100 لفظ پڑھے ہیں، یاد کتنے رہتے ہیں؟ شارٹ میموری کے دورانیہ کتنا ہے؟ کیا بنانے والے پروردگار نے ہمیں اتنا ناقص العقل بنا کے بھیجا ہے کہ بھول جاؤ اور اپنی زندگی کو شاہکار بنا دو؟ ہمارا ریٹینشن ریٹ یعنی ذہن نشینی کی شرح کیا ہے؟ اور ہمارا رسپانس ریٹ کیا ہے؟ جواب کا وقت کتنا ہے؟ ہماری روانی اور فلوئنسی کتنی ہے؟ اور ہم نے ریویژن ٹائم ٹیبل کو کتنا بنایا ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم زندگی میں ریویژن ٹیبل کی تمنا کرتے ہیں کہ ٹرین وقت پر آئے، گاڑی وقت پر آئے، ہوائی جہاز وقت پر آئے، اینٹی بائیوٹک کا ٹائم اچھا سا ہیل ہو، دواؤں کا سلسلہ ہو، کھانے کے بھی سلسلے وقت پر آئے، لیکن ہم اس دورانیے کو، اختیار کی تھوڑی سی وسعت و مہلت جب ملتی ہے، ہم وہ نہیں کرتے۔ نہ ہم ایکسرسائز کے لیے ریویژن کرتے ہیں، نہ ہم کھانے کے لیے کرتے ہیں۔ زندگی کا کوئی خیر، بلکہ عبادات کے علاوہ بھی میں کہہ رہا ہوں، جبکہ عبادات تو انسان کو تکریم اور روحانی منصب عطا کرتی ہے، وہ بھی ایک ٹائم کے ساتھ فکس ہے۔ اچھا، یہ جو اس سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں، اسی اصطلاحوں کے قریب آ رہا ہوں میں، جو ریویژن سے ہم ہولناک قسم کا خوف کھاتے ہیں۔ یہ جو وہ موضوع ترین ذہنی عمل ہے، یہ وہ پسندیدہ مشکلات ہیں جس کے نتیجے سے انسان پار ہونے کے نتیجے میں فوز کی منزلوں پر فائز ہوتا ہے۔ اس ذہنی عمل، ذہنی کوششوں کے مدارج ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کوڑے، یعنی اگر مان لیا جائے آپ کے پاس بہت بڑا وزن ہے تو آپ نے ایک ڈور باندھی، اور مضبوط وزن ہے تو آپ 2 ڈور، 5 ڈور، جتنے سینسرز ہے، کائنستھیٹک ہے، آڈیو ہے، ویژول ہے، اور بہت سارے میموری کے جو ٹولز ہیں، ہم اس کو برت کے یاد کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اب یاد نہیں ہوتا۔ جن کو یہ فن نہیں آتا ان کو یاد نہیں ہوتا۔ خدا کی بنائی ہوئی میموری اتنی زیادہ روشن ہے، لوگ اکثر گفتگو میں بھی بھونڈے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اظہار کے بانگپن کی جب توانائی، طلاقت و لسانی اور بلاغت کی بات آئی تو نہ لفظ، نہ محاورے، نہ ضرب الامثال، نہ میٹافور، نہ تشبیہ، نہ تمثیل، کوئی چیز یاد نہیں آتی۔ کیوں یاد نہیں آتی؟ اس کا اعادہ نہیں ہوتا۔ جو آدمی اعادہ نہیں کرتا، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے اس نے خزانوں میں اپنی چیزیں رکھ دی اور اس کے پاسورڈز بھول گیا۔ اچھا، جو یاد کرنے کے جو کی پوائنٹس ہے، تھوڑا سا میموری کے ٹیکنیک سے ہے جو ہم کورسز کرواتے ہیں اس سے حوالے سے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا تعلق زندگی سے ہے۔ دیکھیے، کانسیپٹ آف میپنگ ایک ہے، تصوراتی خاکہ نگاری ایک چیز ہوتی ہے، مائنڈ میپنگ بھی ہے۔ مائنڈ میپنگ کا یہ ہے کہ گزشتہ ٹویوٹا کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، 1980s میں جو ٹریننگ ہوتی تھی، یہ اکیڈمک نہیں تھے، زندگی کا ہنر کی جو ٹریننگ ہوتی تھی، اس کو مائنڈ میپنگ میں ٹونی بوزان کے دیے ہوئے ٹیکنیک سے جب سکھایا گیا تو 40 days کی ٹریننگ 10 to 12 days کے اندر، 2 weeks کے درمیان کمپلیٹ ہوئی، اور ریزلٹس آف جو رپلائی ہوا لوگوں کا، وہ پہلے 50 سے 60% ہوتا، یہ 70 سے 80% ہوا۔
کیوں؟ کہ آپ کو یہ کورس کے بنانے والے نے یہ بتایا ہے کہ اس کا تعلق آپ کی زندگی سے۔ مسلمان ساری دنیا میں ذہین ترین قوم مانی جا چکی ہے حافظے کے اعتبار سے، لیکن 30-40 بینک اکاؤنٹ میموری کے ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے صرف 2 یا 3 بینک اکاؤنٹ کو استعمال کیا ہے۔ ایک کرامنگ میتھڈ، رٹنے کا میتھڈ، دوسرا ایک پیٹرن کا میتھڈ، جبکہ اور 25-36 میتھڈ ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے دنیا کے اعلیٰ ترین حفظ کے کورسز کو کمرشلی بھی خرید کے دیکھا ہے۔ ابھی حال ہی میں نے ایک کورس لیا، وہ سب ان کے پاس میتھڈ کا کیوں کہ اس میں وربیٹم کو پلے کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، وربیٹم لفظ کو چینج کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جیسے = MC² اگر ہے تو ویسے ہی رہے گا، قرآن کی آیتیں رہیں گی تو اس کے اندر تصرف کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر اور بھی میتھڈ ہے۔ چنکنگ کا ایک میتھڈ ہے، ٹکڑوں کو تیر کرنا، کیٹیگرائزیشن کا زمرے کا میتھڈ ہے، بہت ساری چیزیں ہم آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح انسان پہلے پاؤں پاؤں چلتا ہے، رینگتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد اسکیٹنگ سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اسٹلٹ واک ہوتا ہے جو لمبی لکڑیوں پہ چلا جاتا ہے، پھر بائک کار۔ اچھا، لمبی لکڑیوں پہ کیوں چلا جاتا ہے؟ کبھی ضرورت تھی انسان کو کہ دلدل پانی اور چھوٹے موٹے جانوروں سے بچ کے چل لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر کی تمناؤں میں ہم کہاں تک آگے جائیں؟ آج میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں ہوائی جہاز کی تیز ترین رفتار کو انسانی ذہن کی توانائی سے جوڑنے کی کوشش کروں گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ ایئرپلین کی جو فلائنگ ڈائنمکس ہے، جو ایویشن کے رول ہیں، وہ تقریباً قوت حافظہ کی تمام توانائیوں کو برتنے، بچنے اور کامیاب منزل مراد پر پہنچنے کے طریقے سے جڑ کے چلتے ہیں۔ اب آئیے میموری کو میں کنٹینیو کروں اسی بات پر، ہوائی جہاز کی مثال تو میں تھوڑی دیر بعد دوں گا، کہ ہم تشبیہ نہیں جانتے، تشبیہ اور تمثیل کو نہیں جانتے، اور نیمونک میتھڈ کو نہیں جانتے۔ نیمونک میتھڈ میں ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ نیمونک میتھڈ کی بات یہ ہے کہ کسی اجنبی چیز کو فیملیرائز کرنا، اپنا بنا کے کرنا، اس کے اندر ایک لطیفہ بھی ہوگا، اس کے اندر ہنسی بھی آئے گی، اور ساری نیمونک میتھڈز بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ آپ کسی میڈیکل اسٹوڈنٹ سے پوچھئے جس کو اصطلاحیں بہت یاد کرنی چاہتے ہیں، یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، انہوں نے نیمونک میتھڈز کا بھرپور استعمال کیا ہے، یعنی جس سے کہ 80-90% مجھے موقع ملا ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا، نیمونک میتھڈ۔ پھر نیمونک میتھڈ یہ ہے کہ اجنبی الفاظ کو اپنانا، جیسے کہ ولیم شیکسپیئر کو ہمارے استاد محترم نے کبھی بتایا تھا، ولیم شیکسپیئر، ولی میاں شیکسپیری، ایک ہلکا سا لطیفہ، ایک خوشگوار اجنبی لفظوں کو اپنانا۔ پھر اس کے بعد ایکرونیم کا بھی ایک میتھڈ، ایکرونیم کا میتھڈ کلمہ سازی کا ہوتا ہے، ایکراسٹک ہوتا ہے، ایک فقرہ سازی کا میتھڈ، میتھڈ آف لوکائی، دا مائنڈ پیلس بھی جسے کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ہم قرآن کی آیتیں یاد کرتے ہیں، یعلمون، تعلمون، یہ کہاں گئی آیتیں؟ اگر آپ کسی بدن کو، پیکر کو فکس کر دیں، باڈی پیک پو، شہر پو، ہم کو اپنے گھر کی مکانیت اگر یاد ہے تو سمجھیے آپ کو 1000-2000 آیتیں، فارمولے یا نئے الفاظ یاد کر سکتے ہیں۔ میں نے سارے تجربات اپنی ذات پر بھی کیے، اپنے پڑھانے والوں کے ساتھ بھی کیے۔ پھر اس کے بعد ایک پیگ میتھڈ ہے، کی ورڈ میتھڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فارگیٹنگ کرو، کچھ بھولنے کا جو گراف ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یادداشت لکھے کیوں ہوتی ہے، مٹتی کیوں ہے، اس میں اضمحلال کیوں پیدا ہوتا ہے، بازیابی کی کنٹینٹ کو یاد کرنے میں ناکامی کیوں ہوتی ہے، میموری ڈیٹیریٹ کیوں ہوتی ہے۔ اچھا، سوال ایک تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کتنی بار ایسا نہیں ہوا کہ جب اخلاق کے مرکزی اصولوں کو یاد کرنے کی بات آئی، جو ہم نے طے کر لیا تھا کہ یہ چیز ہم اخلاقی جرائم نہیں کریں گے، صحت کے معاملے میں غفلت نہیں کریں گے، وجوہات بہت سارے ہیں، لیکن ایک جو ہم نے جس چیز کو ویلیو دیا ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک قول فیصل ہم اس کو مشق کی اعلیٰ ترین سطح پر نہیں لے آتے، اعادہ کر کے، تکرار کر کے، باز آفرینی کر کے، مشق کر کے، تاکہ اس کی وجہ سے یہ عادت، یعنی غصے کے وقت ہمیں اخلاقی اصول بھول جاتے ہیں، سودے کے وقت شرطیں یاد نہیں ہوتی۔ آپ نے ایک ملک کے سفیر کو دوسرے ملک کے سفیر کو یہ جملہ ضرور سنا ہوگا کہ اگر اس نے نیا سوال کر دیا تو وہ کہے گا کہ یہ میرے ٹرمز آف ریفرنس میں نہیں ہے، یہ مذاکرات کے عملی نکات نہیں ہے، وہ اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، ورنہ
دوسرے ملک کا ذہین سفیر آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے. یعنی مریض کو کن چیزوں سے الرجک ہے وہ اس کو خود بھی یاد کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈاکٹر کو بھی یاد کرنی دیتی. میٹنگ کے جو منٹس ہوتے ہیں اگر وہ نہ کریں گے تو پھر میٹنگ بربادیوں کی طرف چلی جاتی ہے. اسی طرح سے اخلاقی زندگی کے میدان جنگ میں سچائی، صبر، دیانت اور ضبط نفس یہ اگر نہ رہو تو یہ دو دھاری تلوار کی طرح کام پڑتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہم کتنے چھوٹے موٹے محاذوں پر فاش غلطیاں کرتے ہیں، اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ ندامت ہوتا ہے، رسوائی ہوتا ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعادہ تکرار ہے. جی نہیں، اعادہ انسانی غفلت سے بچنے کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کو نظر ثانی کے نتیجے میں حاصل کردہ چیزوں سے بچ کے وہ غلطیاں انسان نہیں دہراتا ہے. ورنہ کاروبار کا خسارہ، خاندانی جھگڑوں کی وسعت، خلا و طلاق کے مسائل، کتنے بار ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گھرستی زندگی میں انسان وہ غلطیاں ضرور کرتا ہے جس سے پہلے وہ عزم کر چکا ہے کہ وہ غلطیاں نہ ہو. اور پھر ذرا سا آگے بڑھ کے دیکھیں، تاریخ کا اعادہ، تاریخ کے بتائے ہوئے نقوش سے سبق بھلا دیتے ہیں. ہم تہذیبی انضمام کا شکار ہو جاتے ہیں، کلچرل اسیمیلیشن میں مر جاتے ہیں، بلکہ ہم اپنے چیزوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں. نہ بتانے کے نتیجے میں جارحیت صبر کی شروع ہو جاتی ہے. یعنی علم رکھنا کافی نہیں ہوتا، اس کو بروقت برتنا بھی ضروری ہوتا ہے. ہاں. اچھا، کیا کرتا ہے اعادہ؟ ذہن کے راستے بناتا ہے، خس و خاشاک کی کو صاف کرتا ہے. انسان کا نام ہی نکلا ہے نسیان کا مالک، وہ جو انسان بھولتا ہے. لیکن جب اعادہ اگر اس کی طرح سے اچھی طرح سے ہو جائے تو وہ انسان اعادے کے نتیجے میں وہ چیز اس کی ذات کا مرکزی حصہ بن جاتی ہے. اسی کو ڈاکٹر طبی تعلیم کہتے ہیں، اسی کو فوج ڈرل کہتے ہیں، اسی کو پائلٹ سیمولیٹر کہتے ہیں، اسی کو کھلاڑی پریکٹس کہتے ہیں، اسی کو ریفریشر کورس کہتے ہیں. دینی حلقوں میں اسی کو تذکرہ و مذاکرہ کہتے ہیں. انڈسٹریل سیٹنگز میں سیفٹی ڈرلنگ ہوتی ہے. یعنی بات کو دہرانا نہیں ہے بلکہ اس مقام پہ لے آنا ہے جہاں پہ ذہنی تناؤ، ذہنی مسائل کے درمیان اعادہ کام کو تحفظ فراہم کرتا ہے. آپ دیکھیے کتنی بار آگ سے بچنے کی پریکٹس نہیں ہو جاتی ہے، جہاز کے عملے کو پریکٹس نہیں کروائی جاتی، فوجی کو تو ایک ہی طرح کی مشق دی جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی گاڑی زنگ پکڑ لیتی ہے اگر وہ اعادہ کے حسن نعمت سے برتنے جائے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک مقرر بھی بات کہتے ہوئے جھجکتا ہے، کھٹکتا ہے، لڑ کھڑا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے جس سے کانوں پہ بار ہوتا ہے، بصری آزار ہوتا ہے. وہ دیکھنا نہیں چاہتا، لوگ اس کو دیکھنا کیوں کہ اس نے مشق نہیں کی. اچھا، مقرر کے حوالے سے میں اکثر کہتا ہوں، ایک جملہ میں آپ کو بتاؤں، ہر فنکار تنہائیوں میں محنت کرتا ہے. موسیقی والا صبح اٹھ کے محنت کرتا ہے، دین کا جاننے والا صبح اٹھ کے محنت کرتا ہے تنہائیوں میں. مقرر کا معاملہ بڑا عجیب ہے، وہ جرم کا میں بھی جزوی طور پر شریک ہوں. مقرر کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک ایک بھیڑ اکٹھی نہ ہو، لوگ جمع نہ ہو، اور اس کے بعد وہ مشق کی اولین کوشش کرے گا. جبکہ مقرر کا کام یہ ہے کہ مشق کی ویسے ہی ریاضت کرے جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد صبح کی اولین ساعتوں پہ اس کی مشق کیا کرتے تھے، اور بہت سارے عالمی سطح کے قائدین وہ اس طرح کی کر سکتے تھے. یعنی مہارت کو بحال رکھنا نہیں ہے بلکہ اس میں کمال حاصل کرنا ہے. یہ چیزیں، تمام چیزیں لوگ کرتے ہیں. اس کے مختلف نام ہیں، آپ انکار نہیں کر سکتے. اسی کو چیک لسٹ کہتے ہیں، اسی کو یاد دہانی کہتے ہیں، اسی کو تربیتی نشست کہتے ہیں. اچھا، اب آپ تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیے کہ کیسا. اچھا، اس کو تمام اداروں نے انسان کے شعور، انٹیلیجنس، ذہانت، بلاغت اور ڈگریوں پہ بھروسہ نہیں کیا، اندھا اعتقاد نہیں کیا. انہوں نے اس کو کرنے کے لیے ریویژن کی پریکٹس کی اور اس کو تکرار کی دائرے میں لایا، اور اس کو معلومات کو وقفوں سے یاد کرنے کا طریقہ دیا. مختلف ٹرینرز کو دیکھیے. اب آپ دیکھیے، بڑا چھوٹا سا ہو ایک جملہ میں اکثر سوچتا ہوں، کسی عالمی سطح کے بڑے ٹرینر کو لے آئیے، اور وہ ٹرینر جو بتائے گا وہ زندگی کے سادہ اصول رہیں گے جس کے نتیجے میں غیر معمولی نتیجہ خیزی ہو سکتی ہے. یعنی پتہ چلا کہ علم کو بازیافت کرنا، علم کی بازی افرینی کرنا، گمشدہ چیزوں کو تذکیر کرنا، احساسات کو بنانا. ورنہ آپ دیکھیے قرآن میں انبیاء کے واقعات کو کیوں بار بار دہرایا، جبکہ آپ جانتے ہیں تکرار، جب حسن تکرار بنتا ہے تو تذکیر بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں کئی بار 3 بار دہرایا
آخری خطبے میں حل بلغت کا آپ نے جملہ، میں کیا تمہیں پہنچا دیا؟ بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار رسالت میں ایک چیز ہمیں یہ دیکھنے کو ملی کہ آپ نے کبھی پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن کہا کہ دیکھو یہ شخص جنتی ہے؟ پھر اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخصیت کائنات کی اتنی محترم ہے کہ جس کی ہر بات کو لکھا، سمجھا، پڑھا، عمل کیا جائے، وہ کیوں دہراتی ہے؟ کیوں تکرار کو کہ تھکا دینے والے عمل کے لیے ترجیح بنیادوں پر رکھتی ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اس سے سننے والے کا یقین بڑھتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے، بھولنے سے بچتا ہے، اور پھر اس کی روح کے نہا خانے تک وہ اترتے چلے جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اعادہ پیغام دیتا ہے کہ جو چیزیں سنی پڑھی ہوئی ہیں وہ بھولنے کے قابل نہیں، وہ ایک تعلق پیدا کرتا ہے، بلکہ آپ کی جو بایولوجیکل جو اسٹرکچر ہے باڈی کا، نیورولوجیکل پاتھ وے میں جو سائنیپٹک میسیجز لکھے جاتے ہیں وہ ایک بار سے نہیں لکھے جاتے ہیں، وہ کندہ ہوتا ہے، نقش کیے جاتے ہیں، اور آپ کی جو اسکرپٹنگ ہوتی ہے ڈی آپ کی باڈی میں، وہ تمام چیزیں آپ کے اعادہ کے نتیجے میں ہوتی ہے، معلومات سے جڑی ہوتی ہے۔ اعادہ کرنے والا طالب علم تناؤ میں گھبراتا نہیں، اعتماد سے جواب کی طرف تیاری دیتا ہے، اور آخری وقت کی تیاری میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس سے انسان بچتا ہے۔ اب اعادے کی کئی سطح ہیں۔ ایک جذباتی سطح بھی ہے کہ اگر آپ کو پسند ہے تو وہ ساحل آ جائے۔ ایک اصولی سطح ہے کہ آپ گاڑی لے کر بغیر پریکٹس کے شہر کی بڑی شاہراہ عام پر بگڈٹ دوڑتے ہوئے نہیں جا سکتے ہیں۔ جس طرح سے ایک گاڑی انسان کی جان و مال اور اجنبیوں کی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، اس طرح سے ہماری شناخت کا نقصان ہو سکتا ہے، زندگی میں ہمارے کریئر کا نقصان ہوتا ہے، ہمارے عزائم کا نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ صرف ایک اصول کو اپنائیے اور یہ دیکھیے کہ اصول آپ کے لیے اہم ہے، وہ آپ اپناتے ہوئے چھوڑ دیں تکاہل، تساہل، تغافل، کہ آپ کسی روحانی مرض کا شکار ہو جائیں، تو آپ کے نتیجے میں آپ نے جب اعادہ چھوڑا تو آپ کا عزم، منصب، خیر خواہی اور بھلے کام کی وہ سطح سمٹ کے کیڑے مکوڑوں کی جیسا مجہول زندگی، غلامانہ روش پہ آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کرنے کے لیے مہمات اور کام نہیں ہوتے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، میسر آتی ہے فرصت صرف غلاموں کو، نہیں ہے بندے حر کے لیے جہاں میں فراق۔ ہم کتنی آیتیں یاد کرتے ہیں، کتنے شعر یاد کرتے ہیں، پڑھا نہیں جاتا۔ اچھا، لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو اتنی باتیں کیسے یاد ہے؟ بھائی کوئی یاد نہیں، تنہائیوں کی مشق ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آپ جس کو اہم ترین سمجھتے ہیں۔ یہی حال ہوا کہ تاریخ کے روشن واقعات ہم نے خود کو بھی نہیں سنائے، معاشرے کو بھی نہیں سنائے، نتیجتاً نئی تاریخ لوگ لکھ رہے ہیں۔ ہم اس کے تکرار کا اعادہ کرتے تو لوگ ان کی خیر و برکات کی طرف آتے۔ ذہن میں اتار لینا چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو، اب صدق دل سے اپنے دل کی پر ہاتھ رکھ کے سوچے، یہ کیا بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعادہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، تاکہ وہ ویلیو سسٹم کے ساتھ آئے، وہ گھرانے کے ساتھ آئے۔ ابھی صبح کا نکلا ہوا بچہ شاہ سلام کر کے گیا تھا، پھر آ کے سلام کرتا ہے، بلکہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہر بار سلام کرو۔ یہی چیز سخاوت بنتی ہے، ویلیو سسٹم بنتا ہے، یہی کلچر بنتا ہے۔ اونچی آواز میں نہ بات کرو، یہ بات آپ کو بار بار بتانی چلتی ہے۔ دیکھیے سچویشن یہ ہے کہ ہم مختلف وجوہات سے بہت ساری چیزوں سے دستبردار ہو جانے لگتے ہیں، با اختیار لوگ صبر کی وجہ سے گزرتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، آپ کو یاد ہوگی، سورہ زاریات کی، وَذُكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہائے کیا لفظ ہے اس میں، تنفع المؤمنین۔ یاد رکھیے اور یاد دلاتے رہیے، اس کا ترجمہ یہ ہے یاد دلاتے رہیے، بے شک یاد دہانی ایمان والے اور امن پسند والے، جو بھی آپ ترجمہ کریں، کے لیے فائدہ دیتی ہے، تنفع المؤمنین۔ اور اسی طرح سے جو ہے انبیاء کے واقعات دہرائے گئے۔ اچھا آپ دیکھیے، جب یہ دعا سکھائی گئی، ربی زدنی علما، کیا اس دعا کے اندر ہماری فکر کا سقم یہ ہے کہ کتابیں پڑھتے جاؤ، علم بڑھاتے جاؤ؟ نہیں، اس کے اندر اعادہ کی مرکزی روح شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کو مسلسل دہراتے رہو، کیونکہ وہ حافظے سے نکل سکتا ہے، اور قرآن کی نگہداشت کرتے رہو۔ بلکہ صحیح مسلم و بخاری کی حدیث میں جملہ ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ بندھے ہوئے اونٹوں سے زیادہ تیزی سے نکل سکتا ہے۔
यानी हमने ऊँटों को बाँधा नहीं है, छोड़ दिया, तो आप चाहे उसके साथ कितना भी आप निगहदाश्त करें, वो चला जाएगा, उसको बाँध के रखना चाहिए। यानी 3-3 मर्तबा दोहराने का मतलब भी ये था कि आधा मशक्क़तों से बरकतों का सफ़र। जो भी रिवीजन इसने किया है, आप जानते हैं कि पहली बार मशक्क़त होती है, दूसरी बार थोड़ी मशक्क़त होती है, तीसरी बार ज़रा-सा देखते याद, उसके बाद आँख बंद करके आप 1 मिनट, 2 मिनट में सूरह यासीन का तर्जुमा आप सूरह यासीन की तिलावत कर जाते हैं, सफ़ात चलते हैं, वो लाइटनिंग स्पीड से बर्क़ के कौंधे दौड़ाते हुए याद किया जाते हैं, आप उसकी ताबीर तक नहीं कर सकते। और इसी तरह से आज हमारे दरमियान कितने हुफ़्फ़ाज़ हैं, उन्होंने अपने हिफ्ज़ को बरतना छोड़ दिया। बल्कि मैंने डॉक्टर से मुलाकात की है, उन्होंने कहा कि जब डॉक्टरी के बाद हमने अपने पेशे के साथ ताल्लुक़ नहीं रखा, तो हम कहीं और चले आ गए। आप उनसे पूछिए, कहीं इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कहीं कुछ और ग्लोरीफाइड क्लर्क बने हुए हैं। यानी पता है चला कि आपकी तमाम तवानाइयाँ, इक्तिसाब फ़िक्र और फ़न की तमाम नेमतें आप अपने पैरों पे डाल के उसके साथ ठहर जाते हैं। आइए मैं आपको हवाई जहाज़ की एक मिसाल देना शुरू करता हूँ कि हवाई जहाज़ का जो पायलट होता है, जो पूरी एविएशन की दुनिया है, वो क्या करती है? वो जानता है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे जाना है। अच्छा, रनवे उसके लिए कुशादा, अनडिस्टर्ब सिंगल टास्क होता है। इसी तरह से जो इंसान पढ़ता है, ये जानना चाहिए कि एक सुई हो, इर्तिकाज़ ख़याल हो और उसके अंदर कोई खलल ना हो, मल्टीटास्किंग ना हो, कहीं एक गोशे आफ़ियत हो, आजू-बाजू खलल करने वाले ना हो, बल्कि शोले उड़ के हवाई जहाज़ का सफ़र रनवे पर भी फ्लैश हो जाता है। अच्छा, हवाई जहाज़ में और मेमोराइज़ेशन में एक तताबुक मुझे जो मिलता है, हवाई जहाज़ को थ्रस्ट की ज़रूरत होती है कि जेट फ्लाई करता है एक तवानाई से और वो हवाओं में उड़ान भरता है। हवा में उड़ान भरने के लिए कंटेंट को विजुअलाइज़ेशन की माविन क़ुव्वत से उड़ान भरने की ज़रूरत है। जो दिमाग उड़ान भरता है कि कुदरत ने विजुअलाइज़ेशन और इमेजिनेशन को इतनी तवानाई दी है। आइंस्टाइन का जुमला ये था कि इल्म हकीकत नहीं बल्कि इमेजिनेशन है। आप जानते हैं, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ जो कि किसी ने तमन्ना की कि काश मैं परिंदों की तरह उड़ान भरूं, हवाई जहाज़ बन गया। किसी ने तमन्ना की कि काश फासलों से बात करूं, आज फ़ोन आ गया। यानी विजुअलाइज़ेशन की चली बहुत चीज़ है। अच्छा, एरोडायनामिक्स का एक उसूल है कि सामने बहुत बड़ी नोक होती है ताकि गैर ज़रूरी हवा के दबाव को छाँट कर आगे बढ़ाया जाए। उसको चंक किया जाता है, उसी बुनियाद पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हल्का लोड, भारी लोड, उसी के नतीजे में। अच्छा, नेविगेशन के जो पॉइंट होते हैं, नेविगेशन सिस्टम में हम मेमोरी पैलेस की बात करते हैं, क़ुव्वत हाफ़िज़ा का हुनर, जर्नी मेथड है, बॉडी पैक मेथड है और माइंड पैलेस मेथड है। मैंने एलन मास्क को भी सुना है और बहुत सारे लोगों को सुना है, इन्होंने बचपन में अपनी शख्सियत की तामीर में इसकी भी तरदीद की है। तो नेविगेशन में जिस तरह से कलीदी लफ्ज़ों के ज़रिए से नेविगेशन किया जाता है, फ़ज़ाई रास्तों के दरमियान नेविगेशन किया जाता है और मालूमात की मंतकी तरकीब पे माइंड पैलेस बनाया जाता है। अब आइए, टेक ऑफ का पावर जो है ज़हनी उड़ान है, जो रहन पे ख़ास किस्म की एक तसव्वुर के साथ जिस तरह से हम कनेक्ट होते हैं सबक में, होता क्या है अगर ये ना करें तो रट-रट के, हिल-हिल के, क्रैमिंग मेथड के साथ इंसान याद करता है, ज़हन अपनी तवानाइयों को महसूस करता है, लेकिन वो भी मशरूत होता है याद के ज़रिए से। मैं कह रहा हूँ कि ज़हन की वो तवानाइयाँ जिसकी सादा-सा मिसाल ये है कि 300 साल तक देखे जाने वाली फ़िल्म हाई डेंसिटी का हाफ़िज़ा आम इंसानों में होता है और आइंस्टाइन से लेकर हर आदमी ने अपने ज़हन को सिर्फ़ 5 से 10% इस्तेमाल किया है। उसकी वजह ये है कि एक थ्योरी पे चल निकले, एक मुहिम पर चल निकले। मैं कहता हूँ कि याद को इतना अच्छी तरह से किया जाए कि जिस तरह से आज हम फुटबॉल का मैच देखते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं, आलमी मेमोरी मास्टरी का मैच नहीं देखते, जो 10,000 डिजिट को थोड़ी देर में याद कर लेते हैं। हज़ारों कार्ड्स को, हिस्ट्री के डेट्स को, कॉन्वर्जेशंस को ना 11 मुकाबले होते हैं, उन्हें सेवेंट कहा जाता है माहरीन को। अब इस तरह से प्लेन का आ जाइए, मैं नेविगेशन ही के फ़ज़ाओं में थोड़ी देर रहूँगा ताकि हमारी याद की रफ्तार तेज़ हो जाए। जिस तरह से प्लेन को एक टावर कंट्रोल करता है, मेमोरी में एक पैक सिस्टम है। प्लेन की दुनिया के लोग आलात की निगरानी करते हैं, याददाश्त की मुसलसल जाँच-पहचान की ज़रूरत होती है। प्लेन में ब्लैक बॉक्स भी होता है।
جس کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے۔ یاد کے سفر میں جو غلطیوں کا ایک انبار ہوتا ہے، وہ بلیک باکس ماضی کی تمام غلطیاں ہیں جو انسان کو کنٹینٹ میمورائزیشن، متن کے بدن کے تحفظ کے لیے یاد آتا ہے، یا مورل ویلیوز کی امپلیمنٹیشن میں یاد آتا ہے۔ اچھا، فضائے میں جھٹکے ہوتے ہیں، ہم میں سے تقریباً لوگوں نے پلین میں سفر کیا ہے۔ جھٹکے ہوتے ہی پائلٹ دستبردار ہو کے کوئک لینڈنگ نہیں کرتا، بلکہ حوصلہ بنائے رکھتا ہے تاکہ متن کا بدن جو ہے بچا رہے۔ اچھا، پلین میں جو پیسنجرز ہوتے ہیں وہی تو کنٹینٹ ہے، وہی تو مواد ہے جس کو بچائے لے جانا۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ اب نئے طاقت کی ضرورت ہے، اب نئے، یعنی جیسے جھٹکے لگے وہ نئی طاقت، وہ نیا حوصلے کی ضرورت ہے۔ اور پھر متبادل راستے کے لیے نئی ٹیکنیک برتی جاتی ہے۔ ہم ایک دو ٹیکنیک رکھ کے میڈیکل ایگزام سے دستبردار ہو جاتے ہیں، سول سروس سے بردار ہوتے ہیں۔ اپنی ناکامیاں کا گوشوارہ منتخب کر کے دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہیں نہ کہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ سبجیکٹ مشکل ہے، یہ کام مشکل ہے۔ اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ پیریوڈک ٹیبل کے 118 ایلیمنٹ ہے، آپ پیریوڈک ٹیبل پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، یہ ایلیمنٹ کی لسٹ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اگر آپ پڑھ سمجھ چکے ہیں تو اس کو آپ کو لکھیے، چلو اسے۔ تو انسان اوپن بک سسٹم کو فائدہ اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کو آرڈر یاد نہیں ہوتا ہے، تو آرڈر یاد کرنے کے طریقے ہیں جس کے اندر 10,000 چیزیں یاد ہو سکتی ہیں۔ اچھا، پرواز کے درمیان جس طرح سے ایندھن کی بچت بھی کرتا ہے پائلٹ، ہمیں اپنی توانائیوں کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار پلٹ کے آنے کی ضرورت ہوتی ہے، کتاب کو بند کر کے ریٹریو کرنے کی، باز آفرینی کی ضرورت کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تصورات کی فضاؤں میں اڑ کے نئے تجربات کر کے زمین کی قوت ثقل کی منفی توانائیوں سے بچ کے آگے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہی پلین میں کیا جاتا ہے، طویل راستوں کو ایک دوسرے مقامات سے جوڑنا، یعنی فضا کی کیفیتوں کے سہولتوں کو استعمال کرنا ہی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں دوستو، آپ اپنی زندگی کا تصور کریے کہ جس طرح سے ایک چلتے چلتے پگڈنڈیاں ایک راستہ بن جاتی ہیں، پگڈنڈیوں پہ روشوں سے پھول کھلنے آتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا ایکٹیو ریکال کر سکتے ہیں، اسپیس ریپیٹیشن کر سکتے ہیں۔ آپ خالی کسی اے آئی کی مدد سے یہ دیکھیں، میموری کو یاد کرنے کے کتنے پڑاؤ ہیں جو ہم واقف ہیں۔ جب ہم اس ٹول سے، اس ہنر سے، اس حربے سے واقف نہیں ہیں تو سوائے ماتم اور واویلا کرنے کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اپنے سبق کو یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے جو ہے دیکھ لیا، سن لیا اور سمجھ لیا، وہ آپ کی روشن سطح کا حصہ ہو گیا۔ نہیں، دماغ کسی چمار و موچی کا بنایا ہوا جوتا نہیں ہے کہ جو ایک بار بن جائے۔ دماغ ایک بڑے مہم، ایک بڑی کام، بڑی تمنا، بڑی آرزوں کے لیے، کہکشانوں کی دریافت کرنے کے لیے، اپنے سبجیکٹ میں ماسٹری حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ لیکن دماغ کو سمجھنا چاہیے۔ آج اس طرح سے ہم ایک کار کو لے کے بھی ایک راستے پہ دوسرے دن نہیں نکلتے۔ دماغ تو بہت بڑی کائنات ہے جس کو ابھی پوری طرح سے سمجھا نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھو، ہم بھول جائیں نہیں، یہ اعادہ کی دعوت ہے۔ دماغ کمزور نہیں ہوتا، کچھ دنوں کی محنت کے نتیجے میں انسان اپنے محنت سے اس پہ کمال حاصل کر سکتا ہے۔ میں ریویژن کے بارے میں وہی کلیدی جملہ کہوں گا کہ ریویژن پوری انسانی شخصیت کی تعلیمی تربیت سے لے کر مرنے کے آخری دم تک، چاہے وہ وفا کا نبھانا ہو، اپنی صحت کے اصول ہو، ہنر سے جینا ہو، اس تمام پڑاؤں پر اس کی اولین ضرورت ہے۔ ہماری شخصیت تعارف ہے، بوکے ہے، گلدستہ ہے، ہم نے اعادہ کتنا کیا ہے۔ جن چیزوں کا اعادہ نہیں کرتے، وہ مشاقی، وہ ہنروری کبھی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے کہ ہم اس ایک بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں اور اپنی زندگیوں کو شاہکار بنائیں۔